وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان بطانة خير تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة سوء لا يعلوه خبالا ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے انسانی آبادی کو مرد اور عورت دونوں پر مشتمل کیا ہے، اور انسانی آبادی انہی دونوں نفوس یعنی مرد اور عورت کے ذریعہ آگے بڑھتی ہے. اسی لیے اسلام نے اپنے احکام کی تابعداری کا جتنا حکم مردوں کو دیا ہے اتنا ہی حکم عورتوں کو بھی دیا ہے. جس طرح مردوں سے بات مطلوب ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کریں، ایسے ہی عورتوں سے بھی مطلوب ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کو بجا لائیں. اور اسی لیے سنن نبی داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی ہم مثل ہیں. جس طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت مردوں پر فرض ہے، شریعت کے احکام مردوں پر لاگو ہوتے ہیں، اللہ کے دین کی تعمیل مردوں پر لاگو ہوتی ہے، اسی طرح سے عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت کا مخاطب بنایا ہے اور انہیں بھی تکلیف کے دائرے میں داخل کر کے تمام اوامر کو بجا لانے کا حکم دیا ہے. اسی لیے کوئی بھی کام اگر مرد انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اسے اجر دیتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے اگر کوئی عورت کوئی نیک کام کرتی ہے تو اس پر بھی اللہ رب العالمین اسے اسی طرح سے اجر دیتا ہے جیسے مرد کو دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کوئی مومن مرد اور کوئی مومن عورت اگر نیک کام کرے گی، عمل صالح کرے گی تو ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں گے. تو مرد اور عورت دونوں نیک عمل کریں گے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں انسانوں کی ذمہ داری کی بات کہی ہے اور جہاں اللہ رب العالمین نے مردوں کو اپنے دائرے اختیار میں رہ کر ذمہ دار اور مسئول بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی اپنے دائرے اختیار میں لائق پرشش اور ان کو مسئول بنایا ہے جن کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا. بخاری کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن ماله وولده، بیوی شوہر کے گھر کی ذمہ دار اور گھر کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس سے بازپرس ہوگی. اس لیے بیوی ذمہ دار ہے شوہر کے مال، اس کے گھر اور اس کے اولاد کی. قیامت کے دن اس سے اللہ رب العالمین کے ہاں سوال کیا جائے گا اس سلسلے میں. اس لیے جو بہت سی باتیں ہم مردوں سے مطلوب ہیں وہی بہت سی باتیں عورتوں سے بھی اللہ رب العالمین تقاضا کرتا ہے. اس لیے عام گفتگو سے ہٹ کر آج میں عورتوں کے تعلق سے بعض ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے جو اخوان، میرے جو احباب اور میرے جو بزرگ یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام اپنے گھر، اپنے ماتحتوں، بیوی، بچوں اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا بہت سا حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے، لیکن میں سنن ترمذی کی روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے ایسی گھڑی میں نکلے جس گھڑی میں آپ عام طور پر گھر سے نہیں نکلا کرتے تھے. اس کے بعد آپ جب نکلے تھوڑی دور تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ نے ان سے پوچھا کہ اس گھڑی میں تم کیوں نکل کر کے آئے؟ من الذی اخرجک فی هذه الساعة؟ قال اردت ان القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانظر الیہ والتسلیم. کہا کہ میں اس لیے نکل کے آیا ہوں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکوں، آپ کا دیدار کر سکوں اور آپ کو سلام کر سکوں. وہ لوگ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں
फिर उसी जगह पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मल्लज़ी अखरजक या उमर, कौन सी चीज तुम्हें इस वक्त निकाल कर यहाँ लाई, क्यों तुम निकल करके आए हो? उन्होंने कहा, अल-जू' या रसूल अल्लाह, मैं भूख की वजह से इस वक्त घर से निकल करके आया हूँ, भूख की वजह से मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों साथियों को लेकर अपने एक तीसरे साथी अबुल हैसम इब्न तैहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर गए। घर पहुंचे तो घर में अबुल हैसम मौजूद नहीं थे, उनकी अहलिया मौजूद थी। उन्होंने कहा, अहलन व सहलन, खुश आमदीद हो आपको, आप लोग आए। कहा कि तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? कहा कि वो हमारे लिए मीठा पानी लेने के लिए गए हैं। ज़हब यस्तअज़िबु लना, उतनी गुफ्तगू चल ही रही थी कि पीछे से वो कंधे पर पानी का मशकीदा रखे हुए पहुंच गए, और उन्होंने जब देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। मशकीदा रखा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिमटा लिया। आप उनसे चिमट गए और उसके बाद कहने लगे कि आज के दिन कोई मखलूक इस ज़मीन पर मुझसे ज्यादा बाइज्जत मेहमान की मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। और फिर बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को लेकर अपने बाग नखलिस्तान में आए, फर्श बिछाया और कहा इस पर बैठें। और उसके बाद गए, खजूर से गुच्छा तोड़ा और ला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। कहा आप लोग इसे खाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबुल हैसम, अगर तुम चुप करके हमको देते तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ही चुन करके अपनी पसंद से मुंतखब करें। मैं चाह रहा हूँ कि आप ही उसमें से जो ताज़ा खजूर हैं, जो पके हुए खजूर हैं, जो खुश्क खजूर हैं, उनमें से मुंतखब करके आप खुद ही ले लें। क्योंकि हदीस का लफ्ज़ है अरदतु अन तख्तारू, और दूसरा लफ्ज़ है अरदतु अन ततखय्यरू मिन रुतबिही व बुसरिही। फिर उसके बाद उन्होंने खाया, खाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, हाज़ा मिनन नईमिल लज़ी तुसअलून बिही यौमल क़ियामत, माउन बारिदुन व ज़िल्लुन बारिदुन व लहमुन ताज़िजुन। कहा कि ताज़ा पानी, ठंडा साया और ठंडा पानी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत है जिसके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अबुल हैसम के बारे में हदीस का लफ्ज़ है कि उनके पास बहुत सारी बकरियां और बहुत सारे बागात थे। तो वो छुरी लिया, उन्होंने कहा कि मैं जानवर ज़बा करके लाता हूँ, बकरी ज़बा करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि देखो, दूध वाला जानवर मत ज़बा करना। फिर उसके बाद वो ज़बा करके लाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा के सामने पेश किया। आप लोगों ने वो खाना तनाउल फरमाया और उसके बाद देखा कि बाग में भी और घर में भी काम करने वाले सिर्फ यही दो लोग हैं, अबुल हैसम हैं और उनकी बीवी है, और कोई उनका मुआविन और कोई खादिम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल हैसम से पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई खादिम नहीं है? कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई खादिम नहीं है। कहा कि जब हमारे पास कैदी आए तो तुम हमारे पास आना, जब हमारे पास कैदी आए तो तुम हमारे पास आना। जब खबर लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो कैदी आए हैं, हदीस का लफ्ज़ है फ़अताहु सबियान ला सालिस लहुमा, सिर्फ और सिर्फ दो कैदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। और अबुल हैसम इब्न तैहान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आपने कहा कि इन दोनों में से किसी एक को तुम मुंतखब कर लो। अल्लाह के नबी ने अबुल हैसम से कहा कि इनमें से किसी एक को तुम मुंतखब कर लो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, आप ही मुंतखब कर दीजिए, आप ही इनमें से किसी एक को चुन दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुमने मुझसे पूछा है तो चूंकि हुक्म यह है कि अल-मुस्तशार मुअतमन, कि जिससे मशवरा तलब किया जाए उसे अमीन समझा जाता है, अमानतदार समझा जाता है। जिससे कोई राय ली जाए वो उसका जिम्मेदार है कि अमानतदारी और सच्चाई के साथ मशवरा दे। अगर वो जानबूझ करके गलत मशवरा देता है तो वो खाइन माना जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुमने मुझसे चुनने की बात कही है तो अल-मुस्तशार मुअतमन, तुम इस फला को ले लो,
इस गुलाम को ले लो क्योंकि मैंने उसको नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये नमाज पढ़ने का मतलब ये नहीं कि दूसरा नमाज नहीं पढ़ता था, बल्कि मतलब ये है कि मैंने उसको बेहतर तरीके से और इंतहाई उम्दा अंदाज में नमाज अदा करते हुए देखा है। फिर उसके बाद वो लेकर के घर गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रुखसत होने से पहले कहा था वस्तौसे बिही मारूफा, इसके साथ भलाई का मामला करना, बेहतरी का मामला करना। वो जब घर पहुंचे गुलाम लेकर के तो अपनी बीवी से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खादिम दिया है हमें और वसीयत किया है कि इसके साथ भलाई करना। बीवी से कहा कि अल्लाह के नबी ने हमें इसके साथ भलाई करने की वसीयत किया है। उस बीवी ने कहा या अबुल हैसम मा अंता बिबालिगिन वसीयत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तुअतक़हु क़ाल हुवा अतीक। का बीवी ने कहा अय अबुल हैसम, जब तक तुम इस गुलाम को आजाद नहीं कर दोगे तब तक तुम अल्लाह के रसूल की वसीयत को पूरा नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल की वसीयत का तकमीला यह है कि तुम इस गुलाम को आजाद कर दो। उस अल्लाह के बंदे ने जैसे ही सुना और फौरन कहा कि ये गुलाम आजाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी तो आपने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रूए जमीन पर जो भी नबी और जो भी खलीफा और बादशाह मुतय्यन किया है उनमें से हर एक के दो दोस्त और दो राजदार मुतय्यन किए हैं। एक भलाई का राजदार जो उसे भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, और दूसरा बुराई का राजदार जो उसे हर सूरत में गड्ढे में डाल देने में कोई हर्ज नहीं समझता, जो उसे मुसीबत और परेशानी में डाल देने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं करता, जो कभी उसे भलाई का मशवरा नहीं देता। फमन वक़िया बितानत सू फ़क़द वक़ी, हकीकत में महफूज इंसान वो है जिसे बुरे राजदारों से महफूज कर दिया जाए। हकीकत में महफूज और मासूम वो है जिसे बुरे मशवरा देने वालों से और बुरे राजदारों से अल्लाह की तरफ से हिफाजत फराहम कर दी जाए, वो हकीकत में महफूज इंसान है। मैं इस हदीस पूरे वाक़े को बयान करके सिर्फ एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। अबुल हैसम और उनकी बीवी ये दोनों मालदार हैं। हदीस का लफ्ज़ काना कसीर शाय व नखल, बहुत सी बकरियां और बहुत से खजूर उनके दरख्त उनके पास थे, मगर घर में काम करने के लिए कोई आदमी इनका मुआविन और मददगार नहीं था, कोई खादिम और कोई नौकर और कोई गुलाम नहीं था। और मशक्कत देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तब आपने कहा कि तुम हमारे पास आना जब हमारे पास कैदी आएंगे। और जब कैदी मिला, परेशानी के दिन दूर होने की बात आई, मुश्किल के खत्म होने की घड़ी आई, और काम करते करते कमर दोहरी हो जाने के खत्म होने का मरहला जब आया तो बीवी ने कहा कि इसे आजाद कर दो। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ईमान जब घरों में परवान चढ़ता है, ईमान जब इंसान के दिलों में पैवस्त होता है, तो इस जैसी औरतें इस जज्बे के साथ अपने शौहरों को मशवरा देती हैं कि इस गुलाम को आजाद कर दो। ये याद नहीं रह गया कि कितनी तकलीफें हम लोग झेलते हैं, घर और खेत के काम करते करते किस तरह से हम लोग टूट जाते हैं, ये कुछ भी याद नहीं रहा। नबी का हुक्म आया कि भलाई किया जाए तो उसे आजाद कर दिया। और उस अल्लाह के बंदे ने अपनी बीवी की बात सुनने के बाद जरा भी तरद्दुद नहीं किया, उसी मजलिस में कहा। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो उस भलाई का हुक्म देने वाली औरत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ किया। क्यों? इसलिए कि औरतें अपने शौहरों की सबसे बड़ी राजदार होती हैं, उन्हीं के मशवरे के मुताबिक घर के बहुत से काम अंजाम पाते हैं। अगर औरत भलाई और नेकी का मशवरा दे, अगर वो ईमान के जज्बे से सरसार हो, अगर खशियत इलाही उसके दिल में हो, तो जाहिर है कि शौहर की जिंदगी खुशगवार जिंदगी होगी। इब्न माजा, मुस्नद अहमद और हदीस की दूसरी किताबों में अनस बिन मालिक और अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से 2-3 सनदों के साथ मरवी है। उसमें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक अंसारी सहाबी जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, बदसूरत थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आपने कहा कि जुलैबीब तुम शादी कर लो। कहा अल्लाह के रसूल मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा कि मैं तुम्हारी शादी करता हूँ। और उसके बाद एक अंसारी आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आपने फरमाया मैं तुम्हें तुम्हारी लड़की का पैगाम निकाह देता हूँ, मैं तुम्हारे लड़की से शादी का पैगाम देता हूँ। उसने कहा नाम व करामतन व नुअमत आइन या रसूलल्लाह,
بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمارے دل اور آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ہمارے لیے، بہت بڑا اکرام ہے یہ ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں چاہتا تمہاری لڑکی کو، میں پھر کس کے لیے چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں جلیبیب کے لیے تمہاری لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں۔ اس آدمی نے سنا، کہا اللہ کے رسول حتی وشاور امہا، آپ صبر کیجئے، میں اس کی ماں سے ذرا مشورہ کر لوں، بیوی سے ذرا رائے لے لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، جا کر کے بیوی سے بات کیا۔ بیوی نے کہا وہی بات جو شوہر نے کہی تھی۔ شوہر نے کہا کہ اللہ کے رسول نے تمہاری بیٹی کا پیغام نکاح دیا ہے۔ اس عورت نے کہا نعم و کرامتن و نعمتائن، بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ کہا نہیں، اپنے لیے نہیں دیا، پھر کس کے لیے دیا ہے؟ کہا کہ پیغام نکاح جلیبیب کے لیے دیا ہے۔ کہا جلیبیب سے میرے پاس میری بیٹی کا رشتہ فلاں جگہ آیا، فلاں جگہ سے میری بیٹی کا رشتہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جلیبیب سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں؟ میں نے فلاں جگہ رشتہ نہیں دیا، فلاں جگہ رشتہ نہیں دیا۔ اور حدیث کے بعد الفاظ انی وہ آگے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں مگر کہہ نہیں پا رہی ہیں، خوف کی وجہ سے یا احترام کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد شوہر اور بیوی میں بات طے ہو گئی کہ یہ رشتہ منظور نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اندر سے وہ لڑکی سن رہی تھی جس کے رشتے کی یہ گفتگو چل رہی تھی۔ اس نے ماں کو آواز دی کہ میری شادی کے پیغام کی بات چل رہی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا کس نے پیغام دیا ہے؟ بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس مومنہ بچی نے جب یہ بات سنی تو کہا اتردان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ فوضونی الیہ فإن اللہ لا یضیعنی ابدا۔ کہا تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کا حکم رد کر دو گے، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ٹال دو گے، تم لوگ اتنی جرأت مند ہو چکے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم روکنے کے لیے تم لوگ تیار ہو چکے ہو۔ ارے پاگل مت بنو، مجھے ان کے حوالے کر دو، میری شادی اس مخلوق الحال بدصورت انسان سے کر دو، اللہ رب العالمین مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین مجھے برباد نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے والد دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم راضی ہیں، آپ ہماری بیٹی کا رشتہ جہاں چاہے کر دیں۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کسی کے پاس شادی کے لائق کوئی بچی ہوتی تھی تو اس وقت تک وہ آدمی اس بچی کی شادی نہیں کرتا تھا انصاریوں میں سے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہیں لیتا تھا، اللہ کے نبی سے دریافت نہیں کر لیتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے شادی تو نہیں کرنا چاہتے، جب تک اجازت نہیں لے لیتے تب تک کسی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اور پھر شادی ہو گئی، شادی کے بعد ایک غزوے میں شریک ہوئے، مسلم کی روایت میں ہے غزوے میں شریک ہوئے، اور ایک دوسرا واقعہ ہے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن اس حدیث کے راوی ثابت بن اسلم بنانی جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خصوصی شاگرد ہیں، انہوں نے کہا ما رأیت ای من فی المدینہ انفق منہا، میں نے مدینے کے اندر اس لڑکی سے زیادہ باعزت کسی دوسری بے شوہر والی عورت کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ مدینے کے نوجوان اس عورت سے رشتہ کرنے کے لیے بہت خوشی اور بہت شوق محسوس کرتے تھے، اس سے زیادہ محبوب اور لوگوں کی نظر میں پسندیدہ یا شادی کے لائق میں نے کسی دوسری عورت کو نہیں دیکھا۔ اور اس حدیث کے دوسرے راوی اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ، اسحاق بن ابی طلحہ بن انس کہتے ہیں ثابت سے، ثابت تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے اس عورت کے لیے کیا دعا کیا تھا؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا کدا۔ کہا کہ یہ نبی کی دعا کی برکت کا اثر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ بھلائی کو اس کے اوپر اڑیل دے، بھلائی کو تو اس کے اوپر برسا دے اور اس کی زندگی مشکلات میں مت ڈال، اس کی زندگی کو پریشانیوں میں مت ڈال۔ یہ واقعہ اور بھی تفصیل کے ساتھ میں نے جیسا کہ کہا مسلم میں ہے، لیکن سربست میں جو بات آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں، والدین میں، ماں اور باپ میں شادی کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ دونوں طے کر لیں کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ برابری کا نہیں ہے، اس لیے کہ شکل و صورت کے اعتبار سے لڑکا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ مالداری کے حساب سے لڑکا ہمارے معیار کا نہیں ہے۔ مگر جب اس مومنہ بچی نے سنا، اس صاحب ایمان لڑکی نے یہ بات سنی
تو کانپ گئی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہونے کے باوجود اسے رد کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی کے فرمان کے باوجود اسے ٹھکرا دیا جائے گا، نبی کے حکم کو رد کرنے کی جرأت اہل ایمان میں پیدا ہو چکی ہے۔ مارے غیرت سے اس لڑکی نے اپنے والدین کو للکارا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی گھر میں، سماج میں، ہم انسانوں کی بستی میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں ایمان کی حامل تقوی شعار یہ عورتیں پائی جائیں تو پھر ہمارے گھر کا منظر وہ ہوگا جو آج دکھائی دے رہا ہے، ہمارے گھر کی وہ کیفیت ہوگی جو آج نظر آ رہی ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر صاحب ایمان عورت گھر میں موجود ہو تو انسان کی زندگی کس قدر خوشگوار ہوتی ہے۔ اسے صحیح مسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، المرأۃ کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کا سب سے بہتر سامان، دنیا کی سب سے بہتر چیز جس سے فائدہ اٹھایا جا سکے وہ دیندار اور نیک عورت ہے۔ اگر گھروں میں عورتوں کی تربیت دینداری پر ہو، اگر گھروں میں عورتوں کی تربیت تقوی شعاری پر ہو، اگر اللہ کے احکام کی بجاوری کی تربیت عورتوں کو دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کس قدر خوشگوار ہوگا۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک انصاری صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے باغ کی باؤنڈری کرنا چاہتا ہوں۔ دیوار کی سدھائی پر ایک انصاری کا ایک درخت ہے کھجور کا، اگر آپ اس سے کہتے کہ وہ درخت مجھے دے دیتا تو میں اپنی دیوار سیدھی کر لیتا، مجھے الگ سے ٹیڑھا کر کے دیوار بنانے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کو بلایا اور کہا کہ آتے ہی نخلۃ بنخل فی الجنہ، اس کھجور کے درخت کے بدلے، اس کھجور کے درخت کو جنت میں ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں اس کو دے دو، یہ درخت تم اس کو دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ اس آدمی نے کہا میں نہیں دوں گا، اس آدمی نے انکار کر دیا دینے سے۔ یہ بات ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے، وہ اس بات کے گواہ تھے، مجلس میں وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اگر میں اسے خرید کر اس آدمی کو دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں باغ ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد اس انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ اے میرے بھائی، میرا وہ فلاں باغ تم لے لو اور اس کے بدلے میں یہ درخت مجھے دے دو۔ میرا وہ باغ، اس میں کھجور کے 600 باغات ہیں، جو باؤنڈری سے گھرا ہوا باغ ہے اور اس میں پانی کے چشمہ بھی موجود ہے، تم وہ لے لو اور ایک کھجور کا یہ درخت مجھے دے دو۔ اب ظاہر ہے کہ پیشکش اس قدر کشادہ اور اس قدر غیر یقینی ہے کہ اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یہ اعتماد نہیں آ رہا تھا کہ کوئی آدمی اس قدر لمبا سودا مجھ سے کر سکتا ہے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، لے لیا۔ وہیں سے سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، یہ کھجور میں نے خرید لیا ہے، اپنے 600 درختوں کے بدلے میں آپ اسے اس انصاری صحابی کو دے دیجئے۔ اور اس کے بعد وہاں سے گئے اپنے باغ کی طرف اور باغ میں داخل نہیں ہوئے، باہر سے آواز دیا، یا ام الدحداح اخرجی فإنی قد بایعت النخل بنخل فی الجنۃ۔ قالت ام الدحداح قد ربح بیعک یا ابا الدحداح۔ کہا کہ باہر آؤ، باغ کے اندر نہیں گھسے، کہا کہ باہر آؤ، یہ باغ چھوڑ دو، میں نے اسے جنت کے بدلے، جنت میں کھجور کے بدلے میں اسے پورے باغ کو بیچ دیا ہے۔ 600 کھجور ایک کا درخت ہے، ایک کھجور کے بدلے میں بیچ دیا ہے۔ پاگل پن نہیں ہے یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ بے عقلی نہیں ہے۔ اگر طے کرنے کے بعد گھر واپس آتا اور اپنی بیوی کو بتاتا تو بیوی آسمان سر پہ کھڑا کر دیتی، ارے اتنا بڑا سودا کوئی کرتا ہے، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، بچے کیا کھائیں گے، تم کیا کھاؤ گے، ہماری پرورش کیسی ہوگی، ہماری زندگی آگے کیسی گزرے گی، کچھ بھی اعتراض نہیں کیا۔ بیوی اس قدر صاحب ایمان، اس قدر اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھنے والی عورت
کہا کہ ابو الدرداء تمہارا سودا نفع بخش ہے، تمہارا سودا فائدہ مند ہے، تم نے یہ جو معاملہ کیا ہے یہ معاملہ انتہائی زیادہ نفع پہنچانے والا معاملہ ہے۔ وہ بیوی جو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، اس نے جب یہ لمبا سودا سنا تو کوئی اعتراض نہیں کیا، ذرا بھی نہ چیخی، نہ چلائی، نہ ہنگامہ کیا، نہ ہنگامہ کر کے محلے بھر کو جمع کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ کہا بہت اچھا کر کے آیا۔ اب بتائیے کہ ابو الدرداء کا سینہ کتنا کشادہ ہو گیا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ میرے اس معاملے پر میرے گھر والے بھی میرا ساتھ دے رہے ہیں، کس قدر مسرت آئی ہوگی کہ میرے گھر والے بھی میری تائید کر رہے ہیں۔ مگر یہ سودا انتہائی زیادہ دانشمندی کا، یہ سودا انتہائی زیادہ عقل مندی کا سودا تھا، اور یہ سودا انتہائی زیادہ مومنانہ سودا تھا۔ میرے دوستو، یہ دنیا کا بات 600 نہیں، اگر 6000 ہوتا تو کتنے دنوں تک یہ بات انسان کا ساتھ دے گا، کتنے دنوں تک انسان اس بات سے فائدہ اٹھائے گا، کتنے دنوں تک؟ 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال، کتنے دنوں تک رہے گا؟ مگر اس کے بدلے میں جنت میں جو باغ ملا ہے وہ کب ختم ہوگا؟ کتنے دنوں تک ساتھ دے گا؟ کب تک انسان اس باغ سے فائدہ اٹھائے گا؟ سوچے، اس نے ہمیشہ رہنے والے باغ کو ایک فنا ہو جانے والے باغ کے بارے کے بدلے میں خریدا تھا۔ عقل مندی ہے کہ نہیں؟ اور وہ عورت دانشمند مومنہ تھی کہ نہیں؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اہل ایمان کی صفت اگر ہمارے گھر کی بہو اور بیٹیوں میں پائی جائے، ایمان کی یہ شان اگر ہمارے گھروں میں پائی جائے، اور رازداری کا یہ عنصر ہمارے گھروں میں بھلائی کے ساتھ پروان چڑھے، تو بتائیے کہ ہمارا کس قدر خوشگوار اور کس قدر بہتر ہوگا۔ اس لیے اسلام کی یہ تعلیمات جو مردوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتی ہیں، میری ماں اور بہنوں سے بھی یہ بات مطلوب ہے، اور ایک ذمہ دار اور سرپرست ہونے کے ناطے ہم مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ بات اپنی عورتوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنی بہو اور بیٹیوں کو بتائیں، سمجھائیں، انہیں شوق دلائیں، انہیں رغبت دیں اس پر عمل کرنے کا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے انتہائی احترام کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابیات میں سے اہل ایمان کے واقعات بسند صحیح حدیث کی کتابوں میں اسی طرح سے ثابت ہیں جیسے میں نے عرض کیا۔ اگر یہ شان، ایمان کی یہ صفت، تقویٰ کی یہ خوبی، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا یہ جذبہ اگر ہماری بیٹیوں اور بہنوں میں پیدا ہو، ہماری بیویوں اور بہوؤں میں پیدا ہو، تو کتنا اچھا منظر ہوگا۔ شریعت کا علم اور بلند ہوگا، شریعت کا غلبہ ہوگا، احکام شریعت کی تعمیل سے سماج خوشگوار منظر اور ایک انتہائی بہترین سما پیش کر رہا ہوگا دنیا کی نظروں میں۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم۔